باری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے، مثلا بیماری ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی کے معاملات ہیں، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے یا کاروبار نہیں چل پا رہا یا ملازمت نہیں مل پا رہی، نوکری کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات میں اگر گرفتار ہیں یا اس کے علاوہ ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور ہم اپنا جائز حق وصول کرنا چاہتے ہیں تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، اسی طرح اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، تو ان مسائل کے حل کے لیے اور جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں تو اس نمبر پر کال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے کر دیے جائیں گے۔ اور روحانی علاج بھی اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں پریشانیوں سے نجات کے لیے تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک سفر پر جانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ معاملات میرے حق میں بہتر ہیں یا نہیں، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے کر کے جوابات آپ کو عرض کر دیے جائیں گے۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بھی اپنی برکتیں، درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، روزانہ درود پاک کی ہم کثرت کریں، کم از کم ہم یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ 313 مرتبہ تو میں نے درود پاک پڑھنے ہی پڑھنے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا تو وہ کثرت درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ درود پاک پڑھیں۔ اگر کوئی روحانی علاج یا کسی خاص مسئلے کا روحانی علاج نہیں پتا یا کوئی وظیفہ نہیں معلوم یا کوئی اس کی دعا نہیں معلوم تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ تو درود پاک یہ بھی ہر مرض کی دوا ہے، اسی طرح ہر بیماری سے شفا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ آپ کی کالز انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام عامر اور کا نام شاہین۔ کاروبار بھی بالکل میرا نام بند ہو چکا ہے، بہت کاروبار بھی مسئلہ اور بیماری یا ڈپریشن ہے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ کاروبار آپ کا بند ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے۔ عامر بھائی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور ڈپریشن کا جو آپ نے بتایا اس کا بھی ایک وظیفہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو
बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मुझे अपने पापा का इस्तिखारा करवाना है। तो पापा का नाम है मोहम्मद जवेद और उनकी वालदा का नाम है सफिया बीबी। उनका गराज है, गाड़ी मैकेनिक है, काम नहीं चल रहा अभी उनका। अच्छा, काम नहीं चल रहा। जावेद नाम बताया वालिद साहिब का आपने। चलें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके वालिद साहिब का भी इस्तिखारा करते हैं और काम के हवाले से जो आपने बताया कारोबार चलना शुरू हो जाए, कारोबार चमके, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक वजीफा हम आपको बताएंगे। अगली कॉल चला दीजिएगा। मलिक खुर्शीद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कोई वजीफा बता दें जो रोजाना मैं पढ़ूं। वजीफा बता दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, बिल्कुल आपको रूहानी इलाज भी बताएंगे, वजीफा भी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। उनकी वालदा का नाम हजाता बीबी। मसला ये है, ये बीमार रहती है कि कभी रात को दर्द दूर लगता है तो टांगों में दर्द होती है और उसके बाद घुटनों में। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इनके लिए आपको रूहानी इलाज अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम शहजाद है, मेरी वालिदा का नाम यास्मीन है। कारोबार का मसाइल है, कारोबार चल कारोबारी मसाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके हलाल में बरकतें अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिखारा करके शहजाद भाई रूहानी इलाज आपको भी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। अच्छा, मैं सारी बात कर रहा हूँ रिश्ते के सिलसिले में, मतलब इस्तिखारा कराना है, मतलब लोग आते हैं मतलब, लेकिन बात नहीं बन पाती। नाम है उवैस सत्तारी, उवैस नाम है इनका। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा भी करते हैं और रिश्तों में रुकावटें दूर होने का रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारे के। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे किए जाएंगे, फिर इस्तिखारों के जवाबात हमारे जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स किए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको बताए जाएंगे। रूहानी इलाज के भी हवाले से भी कॉल्स दी। आइए कुछ रूहानी इलाज मालूम करते हैं। हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, बता रहे हैं कि बस कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमा दें कि मैं दिन भर पढ़ता रहूं। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करता हूँ, इन्हें चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ भी करते रहें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता भी रहें और इसके साथ साथ फिर ये वजीफा चलते फिरते उठते बैठते कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। ये विर्द चलते फिरते उठते बैठते आप करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी जो भी हाजात होंगी इस विर्द की बरकत से वो पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। साथ ही साथ दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के मदनी काफिले में सफ़र भी कीजिए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। दावत इस्लामी के मदनी चैनल को हर वक्त आप जब भी मौका मिले आप इस चैनल को देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी माशाअल्लाह। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, इन्होंने शायद घर वालों के हवाले से बताया था कि बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और डर इन्हें बहुत ज़्यादा लगता है, तो डर खौफ ये दूर हो जाए, बीमारी भी इनकी दूर हो जाए, तो इस हवाले से कोई रूहानी इलाज। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि इनका डर और खौफ से इन्हें नजात अता फरमाए और इन्हें बीमारी से शिफा अता फरमाए। बीमारी से शिफा याबी के लिए तो इन्हें चाहिए चलते फिरते उठते बैठते या सलामों का विर्द करते रहें और साथ ही साथ डर और खौफ के लिए जब भी डर लगे और खौफ सा महसूस होने लगे कि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है या ऐसा महसूस हो रहा है पीछे कोई साया वगैरह है, तो उस सूरत में आप कुरान पाक की सूरह खौफ, सूरह कुरैश जो है ना, इसका विर्द करें, इसको पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल डर और खौफ से नजात हासिल होगी माशाअल्लाह। तो ये कितनी दफा पढ़नी है? ये सूरह कुरैश एक मरतबा पढ़नी है, एक मरतबा आखिर दूसरी शरीफ भी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह फायदा हासिल होगा। अच्छा, ये भी इसमें ज़रा इरशाद फरमा दीजिएगा कि इसका कोई वक्त मखसूस है कि उस मखसूस वक्त में पढ़नी है या किसी भी वक्त? जी जिन औकात में तिलावत कुरान करना मकरूह है, सजदा करना मकरूह होता है ना, उन औकात के अलावा जब भी डर और खौफ महसूस हो तो उस वक्त कर लें, पढ़ लिया। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और जो रूहानी इलाज आपको बताया गया कि जब भी आपको डर खौफ किसी कैफियत तारी हो तो सूरह कुरैश ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल डर खौफ ये जाता रहेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जारी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे आपके कर दिए गए हैं, जवाबात समाअत फरमा लीजिए। हमारे आमिर भाई की कॉल थी। आमिर भाई, आपने कहा कि मेरा कारोबार बंद हो चुका है और मैं डिप्रेशन
کا بھی شکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت دی، آپ کو ڈپریشن سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ کوئی ایسے روحانی طور پر عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، اور فی الوقت نظر بد کے معاملات ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کاروبار بیٹھ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو وقتاً فوقتاً کوشش کر کے صدقہ بھی نکالتے رہا کریں اپنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنا یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ باقی روحانی علاج اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ آپ وظیفہ پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد، یا وہابو 300 مرتبہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی، مسئلہ اللہ کی رحمت سے آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور فرائض کی پابندی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنا ہے۔ تو فرائض کی پابندی ہو، اور جو وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا ہے، فجر میں اٹھیں، نماز فجر با جماعت ادا کریں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں ملیں گی اور فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ والد صاحب کا کام نہیں چل رہا، تو آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا گیا، تو والد صاحب کے ساتھ استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، حفظ و امان میں رکھے، اور رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ اپنے والد صاحب کو یہ روحانی علاج بتا دیجئے گا، اگر آپ کے والد صاحب اس سلسلے میں شامل ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ اس روحانی علاج کو یاد کر لیں۔ بہت آسان روحانی علاج ہے۔ آپ کے والد صاحب کی جو بھی کاروبار کی جگہ ہے، اگر دکان ہے تو دکان یا گودام ہے یا اسی طرح جو بھی کاروبار کی جگہ ہے، تو وہاں پر ایسا کیجئے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیں، اور ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر وہ اپنی دکان پر لٹکا دیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار چمکے گا، اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور خوب برکت رہے گی اللہ عز و جل کی رحمت سے۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے روحانی علاج، اور آپ اس کے مطابق عمل کریں، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے اسلم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ اویس نام بتایا تھا کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بات نہیں بن پاتی، اور نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو ان کے لیے بہترین روحانی علاج ہے وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے، یعنی اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ شادی میں ہر قسم کے خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو اس عمل کی صرف انہی کو کرنے کی اجازت ہے کہ جسے شادی کرنی ہو۔ اب جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جسے شادی کرنی ہے، تو وہی اس روحانی علاج پر عمل کرے، کسی دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور غیر شادی شدہ ہی اس روحانی علاج پر عمل کرے۔ وہ اسلامی بہنیں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اگر وہ اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا، شادی کے اسباب بن جائیں، اس کا یہ جو روحانی علاج بتایا گیا، تو یہ آپ بآسانی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ ایک پرچہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر دیا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ یہ
بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی کا نام علی رشید ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، سارے کام رکے ہوئے ہیں، تعلیم بھی رکی ہوئی ہے، نوکری بھی نہیں مل رہی، استخارہ کر کے بتا دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتے بھی ہیں، اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بیٹے کا نام نعیم ہے، اس کی امی کا نام پروین ہے، اور وہ ڈرتا بہت ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، وہ ڈرتا بہت ہے، بس اس کا استخارہ کروانا تھا۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ شریف اتاری ہلدوانی، روحانی علاج میں میرا سوال ہے، میں جہاں بھی کام دیکھنے جاتا ہوں وہاں سے حساب بنتا نہیں ہے، جب بگڑ جاتا ہے، یہ کچھ روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد نریف اور میری والدہ کا نام ہے نصرت بی بی۔ سر میرے نا دائیں کندھے میں درد رہتا ہے، پیچھے ہٹتا نہیں ہے، بہت دوائی کھائی ہے اس لیے ہٹتا نہیں، میں کماندہ میں کوئی دوائی۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے محمد علی بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج۔ دائیں کندھے کا آپ نے بتایا نا کہ دائیں کندھے میں آپ کی تکلیف رہتی ہے، تو اس کا بھی ایک وظیفہ ہے آپ کے لیے بھی، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کو کندھوں میں تکلیف رہتی ہے یا پٹھوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو اس کا ایک روحانی علاج ہے۔ آئیے سنتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے ہمارے محمد علی بھائی کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کندھوں میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ کندھے کا درد ان کا چلا جائے۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے ان کے حال پر بھی، اور انہیں تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے، اور درد سے نجات کے لیے انہیں چاہیے کہ اس درد سے انہیں شفا حاصل ہو جائے، درد ختم ہو جائے، اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یہ آپ ایک مرتبہ پڑھی، اور جس جگہ درد ہے نا اس جگہ ہاتھ رکھیں، اور ایک مرتبہ یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام یا مغنی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھ کر دم بھی کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کندھے کا درد اس کی برکت سے دور ہوگا۔ یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا مغنی ایسے بھی پڑھ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے اس میں؟ جی جی، اول آخر دوسری پڑھیں تو انشاءاللہ۔ اب جیسے کندھوں میں درد ہے جی جی، تو یہ وظیفہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے؟ ہاتھ رکھ لیں، جس اب مثال کے طور پہ یہ بائیں کنزے میں جو درد ہے تو سیدھا ہاتھ جو ہے اس پہ رکھ کے پھر پڑھ لیں اور دم کر لیں، آرام سے ہو بھی آئے گا دم، ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی، تعویذات عطاریہ بھی ملتے ہیں، اور ایک مخصوص ڈوری دی جاتی ہے دم کی درد کے لیے، تو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو محمد علی بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیجئے، اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی یہ کندھوں کا درد یہ جاتا رہے گا۔ اچھا، شریف بھائی کی قول تھی، جی جی، بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں کام کے لیے اور بات چیت کرتے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ وہاں کام ایک تو بنتا نہیں، جی جی، اور بگڑ جاتا ہے کام ان کا، تو بنے ہوئے کام بگڑے ہوئے کام یہ بن جائیں انشاءاللہ۔ بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ ہاں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ تمام جائز کاموں میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے اور ان کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بن جائیں، اس کے لیے بہت ہی آسان سا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے، سماعت کریں گے جب بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو آرام سے، اور اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتا تو مدنی پنصورہ نامی جو امیر سنت کی مایہ ناز تالیف ہے نا، یہ کتاب آپ ہدیتاً مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کیجئے۔ اس کتاب میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج موجود ہے کہ جس کے کاموں میں رکاوٹیں ہوں، کام پورے نہ ہوتے ہوں، کام بن جائیں، اس کے لیے یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کر لیا کریں، وظیفہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور جو کام پورے نہیں ہوتے وہ کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یقیناً اس روحانی علاج پہ آپ امید عمل فرمائیں گے، آپ کریں
انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے شریف بھائی، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے تحت بے شمار الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد سامنے آئیں گے، برکتیں ملیں گی، اور آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا، رشید نام بتایا تھا، علی رشید نام بتایا تھا، کہ ان کے کام رک جاتے ہیں، جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا اور ناکامی کا سامنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور آپ کے بھائی کو ان کے جائز کاموں میں کامیابی نصیب فرمائے. آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا، علی رشید بھائی کا، تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. وقتی طور پر ہیں رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، کوشش اپنی جاری رکھیں. اچھا، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان رکاوٹوں پر بھی غور کر لیں، اسباب کیا ہیں، پھر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے. کوشش اپنی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی اور جائز کاموں میں کامیابی نصیب ہو جائے، ہر کام ہماری مرضی کے مطابق پورا ہو. اس حوالے سے ایک بہترین روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہوں گے اور وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اب ارے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اب یہ کام شروع کرنے لگا ہوں یا میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اب یہ کام خیر و عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے، پائے تک مل تک پہنچ جائے، ایسا پورا ہو کہ جیسا میں چاہتا ہوں. تو آپ یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں اس کام کو شروع کرنے سے پہلے. اسی طرح آپ اپنے کام کاج پر جاتے ہیں، کام شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع میں پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، یا جو بھی اپنے محنت مزدوری کا سلسلہ کرتے ہیں، اب کام شروع کرنے لگے ہیں تو اب اول و آخر درود شریف کے ساتھ 20 مرتبہ یا نافع یہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر پھر آپ اپنا کام شروع کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ جائز کام پورا ہو جائے گا اور آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اچھا، ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے گا، یہاں میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے. آپ کے جن جائز کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ان رکاوٹوں کی کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، بہتری ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ بیٹے کا نام نعیم ہے اور ڈرتا بہت زیادہ ہے، چونکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور بری نظر سے محفوظ فرمائے. آپ کوشش کریں کہ بچے کا صدقہ بھی نکالیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی اللہ عز و جل کی رحمت سے. اچھا، بچے کا ڈر خوف یہ جاتا رہے تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اسی میں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ 16 مرتبہ یا حفیظو یہ 16 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچے کا ڈر خوف یہ جاتا رہے گا اور جو بچہ ڈرتے ہیں، چونک جاتے ہیں، تو آپ یہ پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی اللہ عز و جل کی رحمت سے. اور یہ ساتھ ساتھ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اور اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ کے بچے بھی اگر ڈرتے ہیں، چونک جاتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں اور 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا. اچھا، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بچوں کو بھی بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے نا. تو بچوں کی نظر اتارنے کے لیے، بچوں کی نظر بد ختم ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے. اس میں ایک روحانی علاج نظر سے حفاظت کا وہ لکھا ہوا ہے کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ آپ اپنے بچوں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے
نظر بد لگنے سے یہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، بچوں کو نظر بد نہیں لگے گی۔ تو وقتاً فوقتاً یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ روحانی علاج پر عمل کر کے آپ بچوں پر دم کرتے رہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں برکتیں ملیں گی اور آپ کے بچوں کو نظر بد بھی نہیں لگے گی۔ سائیں بھائی کا بیان ہے، مدنی بہار انہوں نے اس کی بتائی تھی، اسی روحانی علاج کی، ماشاءاللہ آپ نے انہیں روحانی علاج یہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بچوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ میں دم کرتا تھا دوسری آیتیں وغیرہ پڑھ کے، کچھ بھی پڑھ کے دم کرتا تھا، مگر اب میں نے یہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا ہے، یہ روحانی علاج نا ماشاءاللہ۔ تو اس کے دم کرنے سے الحمدللہ عز و جل اب میرے بچوں کو نظر نہیں لگتی اور وہ روتے بھی نہیں ہیں اور آرام سے الحمدللہ رہتے ہیں بچے سکون سے۔ ایک تعداد ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو عموماً وہ چونک جاتے ہیں، ڈر کے، جیسے رات کو عموماً ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، سوتے گئے تو تو والدین چاہیں تو رات کو اس وظیفے کو پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں بڑی برکتیں ملیں گی، نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے، تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے، مخارج درست ہوں، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے اس وظیفے کو، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ مجھے میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے، نام ہے اختر بھی، والدہ کا ان کا نام ہے آمنہ خاتون۔ ان کے پیر میں اور کمر میں بہت درد رہتا ہے اور چہرے کا رنگ کبھی سیاہ ہو جاتا ہے، کبھی واپس تھوڑا سفید ہو جاتا ہے، تو ایسا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، چہرے پہ کھجلی وغیرہ بھی بہت آتی ہے، تو ان کا کچھ استخارہ بھی فرما دے اور روحانی علاج بھی بتا دے، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا ماشاءاللہ جو بڑا بیٹا ہے نا پہلا، وہ 12 سال کا ہے، تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرا 2 سال بعد ایک بیٹا ہوا تھا، اس کا نام ہم نے عبید اللہ رکھا تھا۔ اس کو سکن کی پرابلم تھی، جبکہ وہ بچے جو سے تھے نا 2 سال کا ہوا تھا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ پھر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو بھی یہی تکلیف تھی، تو وہ بھی 2.25 سال کی ہو کے نا فوت ہو گئی تھی۔ ہمیں نا کوئی روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ میرا نام محمد اشرف ہے، میری والدہ کا نام ہے صفیہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ کے بچوں کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالی بخشش و مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالی غریق رحمت کرے، برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ آپ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، اور آزمائشیں آتی ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے تو کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، دیکھیں آپ اور ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں بہتر ہی فرماتا ہے، تو آپ ہمت رکھیں، گھر والوں کو بھی تسلی دیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں کہ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ مخصوص وظائف ہیں وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا حصول اولاد کے لیے، اور اولاد زندہ رہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد اشرف ہے، والدہ کا نام رابعہ بی ہے۔ میں استخارہ کروانا ہے، بس سر میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں یہ تھی کہ میرا بیٹا ہے احمد رضا اور والدہ کا نام ہے مہنور۔ میرے کو بچے کا استخارہ کروانا ہے کہ 9 مہینے ہو گئے آج بچے کو تقریباً موشن بند نہیں ہو رہے، کافی جگہوں سے علاج کرا لیا ہے پر آرام نہیں آ رہا، پیٹ میں کیڑے بتائیں ڈاکٹرس نے کہا وہ کیڑے نہیں نکل رہے، دوائی وغیرہ سب چل رہی ٹائمنگ سے، سب کوئی ہر طرح کا پرہیز ہو رہا ہے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے، احمد رضا کے لیے۔ یہ عرض کر دوں کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے۔ جن بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ میں یا کیڑے ہو جاتے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے۔ تو آپ وہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے لے کر آپ بچے کے پیٹ پر باندھ دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بچے کے پیٹ کے تمام ہی کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ رکھیں۔ اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے چند کالز لینے کے بعد ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ظفر علی میرا نام ہے، والدہ نام تاج بی بی آ، فیصلہ آباد منڈی کوارٹر تو بول رہے ہیں جی۔ کاروبار نہیں ٹھیک ہے ساڈا جی، کاروبار تو پریشانی ہے جی، کاروبار نہیں صحیح چل پا رہا جی۔ کاروبار نہیں، ظفر علی نام بتائیں نا، ظفر علی بھائی، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں استخارہ کرانا تھا۔ بیٹے کا نام محمد عزیر اور ان کی والدہ کا نام روشن آرا، بات نہیں بن پا رہی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کرتے ہیں رشتے کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں۔ ہمارے ظفر علی بھائی جی بتا رہے ہیں کہ کاروبار ان کا بند ہو چکا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں ہمارے ظفر علی بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے کاروبار کی رکاوٹیں دور فرمائے اور کاروبار ان کا صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائے۔ آپ سماعت فرما لیجئے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے مایہ ناز رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس رسالے کے صفحہ نمبر 28 پر موجود یہ روحانی علاج، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکتیں ہوں گی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کیجئے، اور وہاں پر بھی ایک کاروبار میں برکت کے لیے اور کاروبار میں وسعت کے لیے، کاروبار خوب چلے، اس کے لیے ایک مخصوص تعویذ لٹکانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تعویذ آپ تعویذات اطاریہ کے اسلامی بھائیوں سے حاصل کیجئے اور اس کو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک روحانی علاج مراد یہ کہ وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ صبح فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیجیے۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے بے شمار مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں جا کے دعا کیجیے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور وہاں جا کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہاں جا کر دعا کرنے سے بے شمار اسلامی بھائیوں کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہاریں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً سننے کو سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یقیناً اپنے مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے پیر میں بھی درد رہتا ہے، کمر میں بھی درد رہتا ہے، اور جسم پر چہرے پر کھجلی بھی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے۔ اور روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر درد کے مقام پر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر،
تو انشاءاللہ عز و جل پیروں کا درد اور کمر کی جو تکلیف ہے وہ آپ کی والدہ کی جاتی رہے گی. مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے ان درد وغیرہ سے حفاظت کے لیے, تو الحمدللہ عز و جل آپ کی والدہ کو بہت آرام آئے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اس کے بعد ہمارے اشرف بھائی, آپ کی کال تھی اور آپ نے اپنے کافی پریشانی کا اظہار کیا تھا, بتایا تھا کہ بڑا بیٹا 12 سال کا, پھر اس کے بعد چھوٹے بیٹے کو اسکن پرابلم ہوئی نا, پھر کچھ عرصے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا, پھر اس کے بعد ایک اور بیٹی ہوئی اور پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, وقتی طور پر آزمائش ہے. آپ ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے کی بھی کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں, سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اس حوالے سے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں, استغفار کی کثرت کریں, توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اور استغفار کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا, ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. تو استغفار کی کثرت کریں, صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا معمول بنائیں. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے, آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعائیں کریں اور علم دین سیکھیں, انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت برکتیں ملیں گی. اور یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جیسے اولاد کا بھی انتقال ہوا, تو جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے, ایک عمل ہے, وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اور یہ روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دے. یہ تھوڑا سا طویل روحانی علاج ہے, آپ تھوڑا اس کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے گا. اگر کوئی بے اولاد ہو یا بیٹا نہ ہوتا ہو یا پیدائش کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہوں, انتقال کر جاتے ہوں بچے, تو کچے سوت کے ساتھ دھاگے, سوت کے دھاگے, یہ اپنا یہ عموماً یہ کریانہ اسٹور والے جو ہوتے ہیں یہ پڑیاں باندھنے کے لیے جو سفید دھاگا استعمال کرتے ہیں نا, کچا دھاگا جو ہوتا ہے, تو انہیں سوت کے دھاگے کہتے ہیں. تو یہ کچے سوت کے 7 دھاگے یہ عورت کو بالکل سیدھی کھڑی کر کے ایک دم سر کے بالوں سے, جہاں پیشانی کے بال سر کے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ 7 دھاگے یہ ناپ لیجئے. اور پھر ان 7 دھاگوں کو ملا کر ان پر 11 بار اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھیے کہ ہر بار ایک گرہ یہ لگاتے جائیے. اور 11 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھیں گے اور 11 گرہیں لگا دیں گے, یعنی ہر مرتبہ ایک گرہ لگانے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے اور پھر ایک گرہ لگاتے جائیے اور پھر اس پر دم کرتے جائیے. اور پھر اس گنڈے کو, اس دھاگے کو حسب ضرورت کپڑے کی بڑی پٹی پر لمبائی میں رکھ کر سی لیجیے. اور پھر اس دھاگے کو عورت کی کمر پر باندھیے جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے, ہرگز نہ کھولیے, یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا مت کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی. اور جب امید کے آثار ظاہر ہوں تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز, مثلا میٹھے سفید چاول پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فاتحہ دلائیے. اور عورت 2 رکعت نفل ادا کرے, پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرے, یا غوث العظم اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی. انشاءاللہ عز و جل لڑکا ہی پیدا ہوگا. اذان کے بعد وہ دھاگا ماں کی کمر سے کھول کر بچے کے گلے میں پہنا دیں. اور پھر بچے کی پیدائش کے روز سے ہر سال غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے لیے 1 روپیہ علیحدہ جمع کرتے رہیں. جب بچہ 11 سال کا ہو جائے تو ان 11 روپوں کی شیرنی یا مزید جتنی چاہے رقم ملا کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کریں اور پھر اس دھاگے کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیں. تو یہ عمل بتایا گیا کہ جن
کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ولادت کے بعد بچوں کا انتقال ہو جاتا ہو تو وہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی، بڑی برکتیں ملیں گی۔ یہ عمل اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، یاد نہ ہو سکا ہو، تو یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار یہ رسالہ ہے، بہت سارے روحانی علاج اس میں موجود ہیں، اور بیٹیوں کے فضائل پر، بیٹیوں پر شفقت کرنے کے الحمدللہ عز و جل کیا کیا فضائل ہیں وہ بھی آپ کو اس رسالے میں پڑھ سکیں گے، اور الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول اس میں اور بہت سارے روحانی علاج اس میں موجود ہیں۔ تو مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مختلف زبانوں میں، یا آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اردو میں، ہندی میں، سندھی میں، گجراتی میں اور مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس رسالے کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ کر اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے روحانی علاج ہیں جن کو آپ اس میں سے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اشرف بھائی اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا احمد رضا تقریباً 9 ماہ سے بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی اللہ عز و جل کی رحمت سے۔ آپ صبر کریں، ہمت رکھیں، اللہ تعالی شفا دینے والا ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیجیے، پانی پہ دم کر کے پلا دیجیے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے 115 مرتبہ یا مؤمنو، انشاءاللہ عز و جل بچے کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اور شروع میں نے آپ کو مدنی مشورہ دیا تھا کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پیٹ پر باندھنے کا بھی ایک تعویذ ہوتا ہے، وہ آپ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کے پیٹ کے جو کیڑے وغیرہ ہیں یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ بیٹے کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بد ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹیں یہ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوتی یا جن کے شادی میں رکاوٹیں ہوں یا رشتے نہیں مل پا رہے ہوں تو یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار یہ رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 24 پر 12 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 143 بار 143 ٹائم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارے یہ اپنے بازو میں باندھیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ 143 بار یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام یا حیو یا قیوم یہ لکھ لیجئے، اور پھر اس کا تعویذ بنا کر یا تو اپنے بازو میں باندھ لیں یا آپ گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا جو رکاوٹیں ہیں رشتوں میں یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے، اور مزید برکت یہ حاصل ہوگی کہ گھر بھی آپ کا بہت اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ روحانی علاج اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجیے ہدیۃً، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اب دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں بھی ملیں گی، اور مزید آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا اللہ عز و جل کی رحمت سے۔ مزید کال چلا دیجیے۔
میں محمد احمد اتاری رحیمیہ خان سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کا کام نہیں چل رہا 2 ہفتوں سے. براہ مہربانی اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں. انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. احمد رضا بھائی اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد سہیل، میری والدہ کا نام ہے نورونی. میں نے کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد نواز بات کر رہا ہوں جنگ سے. میری والدہ کا نام ہے فیضا بی بی. میں نے استخارہ یہ کروانا ہے کہ میں ابھی نوکری سے ریٹائر ہوں تو آپ جاب کروں یا کوئی اپنا کاروبار کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل نواز بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام علی عدر ہے، میں پھالیا سے بول رہا ہوں. میری امی جان کی عمر 40 سال ہے. ان کو منہ میں بائیں طرف دماغ سے کوئی وین آتی ہے اور انہیں اس میں کرنٹ لگتا ہے. آپ مہربانی سے ہماری مدد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. آپ خوب خدمت کیجیے اپنے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے اور دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی. اللہ بہتر فرمانے والا ہے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل علی حیدر بھائی اس حوالے سے ایک وظیفہ بتاتے ہیں. آپ اگر والدہ پڑھ سکتی ہوں وہ وظیفہ تو والدہ پڑھ لیں، بہت اچھا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتی یا طبیعت کی زیادہ خرابی ہے تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا. روحانی علاج کیا ہے؟ آپ علی حیدر بھائی جلدی سے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیں. آپ کی والدہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں تو تحریر فرما لیجئے گا. اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی اور بہت جلدی انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا اللہ عز و جل کی رحمت سے. اللہ بہتر فرمانے والا ہے. روحانی علاج ہمارے احمد بھائی کا مسئلہ تھا، بتا رہے ہیں کہ والد صاحب کا ان کا کام نہیں چل رہا. جی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں جو رکاوٹ ہیں وہ دور فرمائے. ان کے والد صاحب کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن 786 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ یا اللہ کا جو لفظ ہے جو اس میں اعظم ہے، اس کو ایک صفحے کے اوپر صاف ستھرے سفید پیپر کے اوپر تحریر کر لینا 786 مرتبہ، اور اس کو اپنے گھر میں بھی چاہیں تو وہاں پہ بھی لٹکا سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی لٹکا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور رزق کی بے برکتی دور ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے سہیل بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام میں نقصان ان کو ہوتا ہے. اللہ عز و جل کرم فرمائیں کہ کام کے نقصان جو ہو رہے ہیں وہ نہ ہو اور اس میں برکت ہو جائے اور ان کے کام بھی پورے ہو جائیں. ان کو چاہیے جب روزانہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد منہ کو صاف کرنے کے بعد کلی وغیرہ کلی کرنے کے بعد اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے ہر کام کے اندر مدد الہی شامل ہو جائے گی. ہر جائز کام کے اندر مدد الہی شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کام بھی پھر پورے ہوں گے اور نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے والے سے انہوں نے کہا تھا کہ منہ میں ان کے جو ہے بائیں طرف سے کوئی بتا رہے ہیں کہ وین آتی ہے نا، تو اس نس وغیرہ آتی ہے تو ان کو اس میں بہت زیادہ کرنٹ لگتا ہے تو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. اور وظیفہ میں نے آپ کو عرض کرنا تھا، وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب مدنی منصورہ یا مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے اگر ہے تو اس کے باب فیضان درود میں درود شفائے امراض یہ لکھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے. بہت پیارا تو آپ درود شفائے امراض سماعت فرما لیجئے. صفحہ نمبر 180 ہے. درود شفائے امراض ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها
وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض یہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. اچھا ایک تو طریقہ یہ ہوا. اسی طرح آپ کسی سادے کاغذ پر زعفران سے یا زردئی رنگ سے کسی سادے کاغذ پر یہی درود شفائے امراض اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ پانی میں وہ ڈال کر پھر یہ پانی یا آپ اپنی والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت جلد آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، نواز نام آپ نے بتایا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ نوکری سے میں ریٹائر ہو چکا ہوں، اب میرے لیے جاب کرنا بہتر ہے یا میں کوئی اپنا کام شروع کروں. تو دیکھیں نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت دونوں میں ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی نوکری میں بھی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے، اور اگر آپ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ماشاءاللہ عز و جل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. تو اب آپ اپنے ظاہری معاملات کو دیکھ لیں، جس میں آپ کو آسانی ہو اس کو اختیار کر لیں. نوکری کرنے میں اگر آپ کو آسانی ہے یا اپنا کام آپ بآسانی شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو آسانی ہے تو وہ شروع کر لیں. تو فی الوقت استخارے میں دونوں میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. تو دونوں میں سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مشورہ کر لیں، مشورے کے بعد پھر آپ پر عمل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے فی الوقت سلسلے میں استخارے نہیں کیے گئے تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213485811. ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر ہے. روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر ہے. صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی اور علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مغرب کی نماز کے بعد ماہ رجب کی 22ویں شب یہ شروع ہو جائے گی، اور 22 رجب یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی رات ہے، اس کی شب ہے. اور الحمدللہ عز و جل 22 رجب کو عاشقان رسول بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ الحمدللہ عز و جل نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا سلسلہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ اصال ثواب پھر یہ ثواب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل 22 رجب مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی. اور الحمدللہ عز و جل آج عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل جلوس معاویہ بھی نکلے گا انشاءاللہ. تو عاشقان رسول کو میں دعوت پیش کرتا ہوں، آپ عالمی مدنی مرکز ضرور حاضر ہوں. اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، یہ روح پرور مناظر، یہ پرکیف مناظر الحمدللہ عز و جل آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی براہ راست ملاحظہ کر سکیں گے. اور الحمدللہ عز و جل اس اجتماع ذکر و نات کی اس جلوس معاویہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری الحمدللہ عز و جل وہ بھی شرکت فرمائیں گے. تو میں بھی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو جائیے. اور انشاءاللہ عز و جل اجتماعی ذکر و نات کا بھی سلسلہ ہوگا، جلوس معاویہ بھی نکلے گا، اور الحمدللہ عز و جل نیاز کا بھی اہتمام ہوگا. تو اس میں شرکت کریں. مدنی چینل پر بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ ان مناظر کو دیکھ سکتے ہیں اور اجتماعی ذکر و نات میں شرکت کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب کے صدقے اور ان بزرگان دین کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے،
گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین، خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ماہ رجب کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، قرضداریاں دور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہو آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ گزشتہ گناہ معاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان اذان کے صفحہ 2 تا 3 سے پڑھ کر مستفید ہو۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور